بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بہترین ایڈمنسٹریٹرز کی کوالٹیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو چونکہ ہماری ایجوکیشنل ویڈیوز جو ہیں وہ جاری ہیں، اسی وجہ سے میری کوشش ہے کہ اس پارٹ 2 میں بھی ہم ان تمام باتوں کو اچھے طریقے سے کور کر لیں تاکہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو بہت اچھے طریقے سے رن کر سکے۔ ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا اسکول یا ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کس لیول تک ہے۔ اگر تو ہائر سیکنڈری لیول تک ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو مختلف ڈپارٹمنٹس یا مختلف سیکشنز میں ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے، پری پرائمری، پرائمری سیکشن، مڈل سیکشن، سیکنڈری سیکشن اینڈ ہائر سیکنڈری سیکشن، اور ڈیفینیٹلی ان کے ہیڈس بھی ہمیں علیحدہ سے رکھنے ہوتے ہیں، چاہے بے شک وہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ڈفرینٹ لیسنس بھی اٹینڈ کرتے رہیں، مگر کسی نہ کسی ایک شخص کو یا ایک ایسے بندے کو رسپانسبل بنانا، ایک ایسے اسٹاف ممبر کو رسپانسبل بنانا ضروری ہے جس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ مسلسل کانٹیکٹ میں رہے اور اس سے اس مخصوص سیکشن کی پروگرس کے متعلق بات چیت کرتا رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنانا بہت ضروری ہے، جیسے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے، پھر اسیسمنٹس اور ایگزام کے لیے ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور ایکٹیویٹیز بیسڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی الگ بنا دیا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اسکول کے ہی ٹیچنگ اسٹاف کو دیکھ لیا جاتا ہے، چونکہ ایڈمنسٹریشن اور اکاؤنٹس کا سیکشن جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ پیرنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کو کسی بھی طریقے سے ہم اپنے اسکول میں ٹیچنگ کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے۔ ٹیچنگ اسٹاف کو ٹوٹلی ہمیں الگ رکھنا پڑتا ہے، البتہ ہماری ایکٹیویٹیز اور ایگزام اسیسمنٹس ان کو ہم رکھنے کے لیے ایسے بہترین اساتذہ انہی میں سے یا اسپیشلی سینئر اساتذہ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جو مسلسل اس پر کام کرتے رہتے ہیں، ایسی ورک شیٹس تیار کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسیسمنٹس لے سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ ایسی ورک شیٹس بھی اس کے اوپر کام کیا جانا چاہیے جن کو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں، اور ان ٹاپکس کے مطابق جب ہم وہ ٹاپکس کور کروا دیں تو پھر اپنے بچوں کی جو نالج ہے اس کو جاننے کے لیے ان ورک شیٹس پر کام ضرور کروائیں۔ ہمیشہ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کی کمیونیکیشن اسکلز بہت زبردست ہونی چاہیے، اس ٹیچنگ اسٹاف کے ساتھ اس کا بہت اچھا الگ ٹوٹلی جو اس کا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، انٹریکشن ہونی چاہیے، پھر کمیونیکیٹ ٹو پیرنٹس اسپیشلی، کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ جب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گا، جب تک وہ ان کو اپنی بات نہیں سمجھا سکے گا اور ان کی بات نہیں سمجھ سکے گا، میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے، کیونکہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر کی سب سے اہم جو ہے وہ سائن ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک بہترین لیڈر ہے تو وہ ایک بہت اچھی ٹیم بنائے گا، سپورٹنگ اسٹاف کی بھی ٹیم اچھی ہوگی، سیکشن اکاؤنٹ سیکشن میں بھی ایک بہترین ٹیم بیٹھی ہوئی ہوگی، ایڈمن میں بھی ایک بہترین ٹیم ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے ٹیچنگ اسٹاف میں بھی نہایت بہترین ٹیم کو وہ لے کر آگے بڑھ رہا ہوگا، اس کی پروگرس کے لیے مسلسل وہ ایسے کام کر رہا ہوگا تاکہ جتنا زیادہ، اور پھر ایویلویشن سسٹم یعنی مانیٹرنگ کہ آیا وہ جتنے اسٹاف کو وہ رکھ رہا ہے، ہائر کر رہا ہے، 40 کا اسٹاف ہے، 50 پہ جا رہا ہے، 500 تک کے بھی اسٹاف ہو جاتے ہیں جب اچھے اور بہترین تعلیمی ادارے چل پڑتے ہیں، تو اس وقت وہ کس طریقے سے اور کتنے اچھے طریقے سے ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کے کس طرح سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں، خصوصاً ٹین ایجرز کے ساتھ، کیونکہ ٹین ایجرز ایک مخصوص وقت میں اپنے اساتذہ سے بھی بد دل ہونا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی بد دل ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، یہ بھی ہمارے خلاف ہیں، کیونکہ یہ ہمیں پڑھا رہے ہیں، وہ ہمیں زبردستی پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو ایک ایسی کاؤنسلنگ سسٹم کا وہاں پر انہینس کر دینا، وہاں پہ اتنا اچھے طریقے سے ڈپلوائے کر دینا ایسے سسٹم کو، تاکہ طالب علم خود اپنے اساتذہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو سکے، اپنے ہیڈ مسٹریس کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو سکے، اپنے سیکشن ہیڈ کے ساتھ بات کر سکے، اپنے مسائل کو بتا سکے۔ سپوز اسی طریقے سے سپورٹنگ اسٹاف کو دیکھنا کہ بھئی سپورٹنگ اسٹاف جو ہے اگر وہ ایڈمن کے ذمہ آ رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ پرنسپل کو بہت دور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایڈمن اسٹاف اگر کسی طریقے سے بھی سپورٹیو اسٹاف کو تنگ کر رہا ہو یا ان کا کوئی حق مار رہا ہو یا ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو۔ پرسنلی میں ایسے کئی تعلیمی اداروں کو جانتی ہوں جہاں پر سپورٹنگ اسٹاف کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں جب وہ آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے سامنے جو آنے والے لوگ ہیں وہ انہیں کبھی بھی ایڈمنسٹریٹر تک نہیں پہنچنے دیتے۔ مثلا ایک ادارے کے بارے میں اگر میں یوں اگزامپل دوں کہ وہاں
پر سویپر سرے سے ہیں ہی نہیں، یعنی سویپر نہیں ہے، اور اسکول کی صفائی کی ذمہ داری جو ہے خالاؤں کو یا ان کو تقسیم کر دی گئی ہے، پی اینس کو. اب وہ یہ سب کام کرتے ہیں، مگر تنخواہوں کے خانے میں وہاں پر جا کر دیکھا جائے تو بالکل سویپرز کی تنخواہیں نکالی جا رہی ہیں اور پراپرلی نکالی جا رہی ہیں. تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو اکاؤنٹ سیکشن میں ایڈمنسٹریٹر خود ان کے ساتھ ملا ہوا ہو اور تب وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں، یا پھر ایڈمنسٹریٹر اتنا سویا ہوا ہے، اتنا سننا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی میرے انڈر جو ہے چل رہا کیا ہے، نیچے کیا ہو رہا ہے. بہرحال ان چیزوں کو دیکھنا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اب جتنی اچھی کمیونیکیشن اسکلز ہوں گی ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر میں، تو سب سے پہلے تو وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرے گا. نہ صرف اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرے گا بلکہ وہ اپنے اسٹاف کے ایکسپیرینسز سے بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرے گا اور اس کو بھی امپلیمنٹ کرے گا سلولی. اگر وہ ایسے ایکسپیرینس ہیں جس کی مدد سے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ انہینس ہو سکتا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے، ہمارے بچے بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں، ان کی میتھڈالوجیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. مثلا ہمارا سینئر ٹیچنگ اسٹاف ممبر جو ہے وہ اپنے سے جونیئر ٹیچنگ اسٹاف کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. کوئی بھی نیولی کمر جو ہے وہ ہم نیو کمر اسٹاف کو جو ہے اپنے سینئر ترین اسٹاف کے ساتھ 1 ویک 2 ویک جو ہے اٹیچ کر کے ان کے تجربات سے ان سے فائدہ اٹھوا سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اس بات کو دیکھنا کہ بیریئرز ریموو کرنا، یعنی ہمارے جتنے اسٹاف ہیں ان کے راستے میں ایسی کون سی رکاوٹیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ وہاں پر پیدا نہیں کر پا رہا. تو ان بیریئرز کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. میں نے پہلے بھی اس بات پہ ڈسکس کیا کہ آئی ٹی لیب جو ہے وہ مسٹ ہے، انٹرنیٹ مسٹ ہے، تاکہ ہمارا ٹیچر جو ہے زیادہ سے زیادہ دنیا کے بارے میں جان سکے. ایک گلوبل ولیج میں ہم رہتے ہیں، وہ جتنی زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکے گا اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہ اتنے ہی اچھے طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر سکے گا. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوں گی. اگر پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس کے بعد کے آنے والی ویڈیوز بھی تقریباً ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہی ہوں گی، ایجوکیشنل بیسڈ ہوں گی.